جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اس سے ہمت مانگی جائے، اس سے صبر مانگا جائے، وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا۔ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں وہ سکھ، کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو۔ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے، اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزماتا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ وجوہات مصلحتوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہیں، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلا رہا ہے تمہیں۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے والی تمام راہیں کھلی ہیں تم پر، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو راستہ دکھا رہا ہے تمہیں۔ اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔ فرض نماز ادا کرنے کا خوف نہیں بلکہ عشق کے قضا ہو جانے کی فکر اب وقت تہجد سونے نہیں دیتی۔ تم سوچتے ہو کہ دل درد کی شدت سے جاگ رہا ہے، مگر دراصل یہ اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ تم جو کہتے ہو آخر میں ہی کیوں، تمہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میری دعاؤں میں اثر نہیں، تمہیں اس پر صبر کرنے پر بہت سا اجر دینے کے لیے ہی تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میرا درد ختم نہیں ہوتا، تمہیں اور مضبوطی سے جوڑنے کے لیے ہی تو توڑا گیا ہے۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی رضا میں ہی تو سکون ہے، اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز بھی تو سکون ہی ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڑ پر خوشیاں نہیں دے گی، دکھ سکھ لے کر آتا ہے اور سکھ دکھ لے کر آتا ہے۔ ہمارا کام تو اس وقت کو گزارنا ہے صبر اور یقین سے۔ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو انسان کرنے لگے تو اللہ پاک اس کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمانے لگتا ہے، اور اس کو اپنے بندوں کو خوب خوش کرنا آتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ وقت آنے پر ہمارے دل کو اپنی رضا میں موڑ دیتا ہے۔ وہ ہمیں دکھ سے بھی زیادہ خوشیاں دے کر سکون عطا کر دیتا ہے۔ تم بس صبر کرو اور یقین رکھو کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی ہو بھی جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ یہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تب ہی بڑھتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تب ہی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز مشکل ہوتی ہے، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہی جی بھر کر رو لیا جائے اور خدا کی مصلحت پہ آمین کر لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر بھر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ خدا سے کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور خدا کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے۔ جانتے ہیں میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے۔ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کے ذات کے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے، اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ انسان ضرور محسوس کرتا ہے۔
چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ خدا ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے، نہ محبت کے لیے۔ آمین۔